الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل پہلی حکایت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد اسا سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم سفر کیتے ہیں، ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر نو ہجرت والا سفر آکھیا گیا اور آسمانی سفر نو اسرا یا معراج والا سفر آکھیا گیا۔ اور آسمانی سفر دے وچ بھی جڑا بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک ہے اس نو اسرا آکھیا گیا۔ پھر بیت المقدس تو لے کے مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک جڑا سفر ہے اس نو معراج آکھیا گیا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ،
پاک ہے او ذات کہ جس نے اپنے بندے نو سیر کروائی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کیوں کروائی گئی، مقصد کی سی؟ اور دوسری وجہ، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرا کے دنیا نو کی سبق دینا اللہ رب العزت چاہتے سی، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا غم ہلکا کرنا چاہتے سی کہ او عام الحزن، یعنی جس سال آپ دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیاں، اور دوسرا آپ دے چچا ابو طالب جڑے آپ دی جنہوں نے پرورش کیتی، آپ دا ساتھ دتا ہر موقع تے، وہ بھی اس سال کیا ہے دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اس نو اللہ دے محبوب نے عام الحزن یعنی غم دا سال دا لقب دیتا، یعنی اس سال آپ دے اتے دو بڑے غم، ایک حضرت خدیجہ دی جدائی جس نے سارا مال ہر چیز آپ دے اتے نچھاور کی تھی، اور دوسرے آپ دے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ دی ہر موقع تے حفاظت کی تھی، ہر موقع تے آپ دی مدد کی تھی، وہ بھی اس سال دنیا نو خیر آباد کہہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ دو دنیا جدائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑیاں غمگین کرنے والیاں جدائیاں سی۔ تو آپ جدو غمگین ہو گئے، آپ پریشان رہن لگ گئے، تو اللہ دے اپنے محبوب دی پریشانی آپ نو کیا غم زدہ ویکھنا، آپ نو پریشان ویکھنا، یہ اللہ نو گوارا نہیں سی۔ تو اللہ نے یہ پریشانی، یہ غم دور کرنے واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے کول بلایا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے او ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک 5 سٹاپ اللہ دے محبوب نے کیتے ہیں، 5 جگہ آپ رکے ہیں۔ یعنی آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف فرما سی، جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نو لین واسطے آئے، معراج کراؤن واسطے حضرت جبرائیل آئے، تو آپ اپنے گھر نہیں سی، نہ بیت اللہ وچ سی، بلکہ اپنے ام ہانی رضی اللہ جو حضرت علی دی بہن آپ دی کزن لگدی سی، پتریر سی، چاچے دی بیٹی ہے، انہاں دے گھر آرام فرما رہے سی۔ تو جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلا سٹاپ کیتا یعنی مسجد ام ہانی دے گھر تو لے کے آپ نو بیت اللہ وچ لے کے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی جس نو حتیم آکھیا گیا۔ اتھے پھر آپ دا سینہ چاک کیتا گیا، یعنی آپ دا دل نکالیا گیا، اس نو صاف کیتا گیا آب زمزم دے نال۔ تو پھر اس تو بعد پہلا سٹاپ اے سی، اور دوسرا پھر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو طور سینہ تے لے کے گئے۔ طور سینہ او جگہ جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال کلام کردے سی، او جگہ تے بھی سٹاپ کیتا گیا۔ تیسری جگہ پھر حضرت بیت اللحم اس جگہ جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی سی، اتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے، اور پھر اس تو یعنی 3 جگہ ہو گئیاں۔ چوتھی جگہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے جتھے بیت المعمور نہیں، بیت اللحم، اور چوتھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد اقصی لے کے گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا بیت المقدس تو پہنچن تو پہلے میں کہ اے سرخ ٹیلا کی ہے، میں کہ اے موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کے کر رہے سی، نماز ادا کر رہے سی۔
اور 5ویں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پہنچے. پھر اتھے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یعنی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی 1.25 لاکھ نبی آئے سارے اتھے جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سب دی امامت کروائی. اور ایک دفعہ اتھے امامت کروائی. یعنی اس سفر نو سفر اسرا آکھیا گیا. یعنی اس نو آپ نو سیر دا لفظ آکھیا گیا. اساں اپنے بندے نو سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. اور مسجد اقصی تو اگے جڑا سفر شروع ہوندا اس نو معراج آکھیا گیا. معراج عربی وچ سیڑھی نو آکھدے یعنی سیڑھی دے ذریعے اتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق دے ذریعے گئے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. یعنی جو او سواری براق جڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے سی اس براق دے اتے سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تشریف لے گئے مسجد اقصی تک. پھر اس تو بعد سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے گئے سدرۃ المنتہا تو پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. پھر دوسرے آسمان تے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے. اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات. یعنی 7 انبیاء دے نال اللہ نے انہاں دی ملاقات. ہن اس دا ملاقات دا مقصد ہر نبی دے نال ملاقات ہوئی ہے. یعنی یہ 7 نبی انہاں دے نال مقصد یعنی ملاقات دا مقصد کی سی. یہ بڑا لمبا چوڑا یعنی تفصیل ہے اس دی کہ ملاقات دا مقصد کی سی. صرف یعنی حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی کیونکہ وہ جد امجد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت دین پوری انسانیت دے والد ہیں حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی کہ یعنی اے تھوڑے امتی بن کے آؤ گے. حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہونی. یعنی ایک مقصد میں تھانوں دسدا پیا. حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات دا مقصد یہ سی کہ جس طرح انہاں نوں بھائیاں نے گھر وچوں کڈیا اور کنویں وچ پھینکیا اور پھینک کے پھر کیا اس نال انہوں نے دشمن اسی طرح تھوڑی امت اسی طرح تھوڑے رشتہ دار تھانوں بیت اللہ تو یعنی خروج کرنے دا نکلنے دا کیا تھانوں اس تے زور پاون گے آپ بیت اللہ یعنی مکہ نو چھوڑ کے مدینہ دی طرف کیا کرو گے ہجرت کرو گے. حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہونے دا مقصد یہ سی کہ پوری انسانیت دے وچوں پہلے او نبی یا پہلا او بندہ پہلا او شخص سی کہ جس نے لکھنے دا کام شروع کیتا. یعنی خطاطی دا کام حضرت ادریس علیہ السلام تو پہلے کوئی بندہ لکھ نہیں سکتا سی. آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ادریس علیہ السلام تک جتنے نبی آئے یا جتنے لوگ آئے کوئی بھی لکھنا نہیں جاندا سی. صرف زبانی کلامی گفتگو ہوندی سی زبانی کلامی. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نو پہلے خطاط سی یعنی پہلے لکھنے والے سی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے وصف بھی اساں اس ملاقات اس واسطے کرائی گئی. اے وصف بھی اساں تھوان بھی دینا تھوڑی امت نو بھی دینا ہے کہ جڑا اے یعنی یہ لکھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. یعنی لکھ کے بھی اپنا معافی ضمیر یعنی جو چیز بولنی چاہتے ہو وہ لکھ کے بھی تسی دے سکتے ہو تاکہ اپنا یعنی جو آخنا چاہتے ہو اس نو سمجھا سکتے ہو. اور اسی طرح مختلف لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہونے دا مقصد یہ سی کہ تھوڑے امتی بن کے آئیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملاقات ہوئی تو جدوں موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال آپ صلی اللہ ملاقات کر کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھا کہ تھانوں تحفہ کی ملیا. فرمایا کہ مینوں 50 نمازاں دا تحفہ ملیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا آکھیا کہ یہ تھوڑی امت نہیں پڑھ سکے گی. میری امت 3 نمازاں فرض سی وہ نہیں پڑھ سکی. تھوڑی امت نہیں پڑھ سکے گی دوبارہ جاؤ. ہن مفسرین محدثین نے یہ لکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام نو دوبارہ بھیجنے دا جڑا مقصد سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سمجھانا سی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو آکھیا کہ یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہتا. تو 17 پر اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی تو مینوں ویکھ نہیں سکتا صرف تو میری تجلی ویکھ سکتا جی میں تورے سینہ تے پا رہا ہاں. کہ وہ تجلی ویکھی سی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا سی کہ تو مینوں ویکھ یعنی دنیا دی آنکھ نال تو مینوں ویکھ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دوبارہ اللہ دے کول دوبارہ بھیجیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دا مقصد یہ سی کہ میں اللہ نو تو نہیں ویکھیا اپنا لیکن میں جس جیڑا بندہ ڈائریکٹ اللہ نو نال ملاقات کر کے آ رہا ہے میں اس نال بار بار ملاقات کر لواں کہ پہلی ملاقات ہور کسے دی نہ ہوئے بلکہ میری ہی ملاقات ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر کے اللہ دے نال آئے ایک دفعہ آئے 5 نمازاں معاف پھر دفعہ یعنی 9 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ دے کول جاندے رہے اور ملاقات کر کے 5 نمازاں کیا ہوندیاں معاف ہوندیاں گئیاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں دفعہ بھی فرمایا
کہ اے محمد جاؤ دوبارہ تھوڑی امت نمازاں نہیں پڑھ سکے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ مینوں شرم آتی ہے کہ میں ہن نہیں جاندا، لیکن کہ 9 دفعہ گئے اور 45 نمازاں معاف ہو گیا. اللہ نے حکم دیتا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی میں معاف کر دیتی ہیں، لیکن کی ہے تھوڑی امت پڑھے گی 5 ہی میں نمازاں ثواب 50 آندا ہی دینا ہے. یعنی یہ نمازاں پڑھنے واسطے معاف ہو گئی ہیں، لیکن ثواب وچ میں کمی کوئی نہیں کی. یعنی تساں پڑھنی 5 ہی ہیں، ثواب میں انہاں 50 آندا ہی دینا ہے. اس واسطے جڑا یعنی ایک نماز پڑھی کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ 10 نمازوں کا ثواب مل گئے. یعنی اس طرح 50 نمازوں کا ثواب ہے جڑا بندہ کی کردا 5 نمازاں پڑھدا ہے. یعنی یہ تحفہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واپس آئے، یہ پہلی گل جڑی اللہ جدوں واپس آئے تے یہ پہلی گل ہی ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں دسی عنہا نوں. تو ہانی رضی اللہ تعالیٰ کہ فرماؤن لگی یا رسول اللہ یہ گل اگے شیئر نہ کرو، یعنی اگے نہ دسیو. کیوں کہ لوگ کی آخن کے کہ ایندا بھی کوئی بندہ ہے کہ جڑا اتنے سارے تھوڑے جی ایک رات دے حصے وچ اتھوں بیت اللہ تو اٹھیا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس تو لے کے وہ سدرۃ المنتہا گیا، سارے نبیوں نے ملاقات بھی کر کے عرض کر کے وہ واپس زمین تے ایک رات دے حصہ رہندا ہے، وہ واپس آ گیا. تو اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، مینوں اللہ نے کوئی چیز چھپان واسطے نہیں بھیجا کہ مینوں جڑا اللہ نے دین دیتا ہے میں اس نوں پھیلاؤنا ہے، اس نوں ظاہر کرنا ہے. لیکن ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نوں نہ بولے. جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل دسی تو ابو جہل دوڑدا ہویا ابو بکر دے کول گیا. تو جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اتنے ایسی نا ملاقات واسطے گئے تو حدیث وچ حضرت تھانوی نے ایک حدیث لکھی ہے نشر الطیب کتاب دے وچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اتنے گئے تے ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیتا. وہ فرشتہ آکھن لگا اے محمد ٹھہر جاؤ، اللہ تھوڑے اتنے کی کردا پیا؟ صلاۃ پڑھدا پیا. ہن صلاۃ دا مقصد کیا؟ یعنی اللہ آپ دے اتنے درود پڑھدا پیا ہے، آپ دے درجات نوں کیا کردا پیا؟ بلند کردا پیا. تو جدوں یہ گل سنی اللہ دے محبوب نے آپ نے پوچھے مڑ کے ویکھیا، فرشتہ نظر کوئی نہ آیا، فرشتہ نظر کوئی نہ آیا. جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ویکھ دے ہو پیچھے؟ فرمایا کہ مینوں آواز انج لگی ہے جویں ابو بکر دی آواز ہے، آواز انج لگی ہے جویں ابو بکر دی آواز ہے. تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ نے فرشتہ اے پیدا کیتا سی اور اس دی آواز اللہ نے ابو بکر دی آواز وچ تبدیل کر دیتی ہے تاکہ اتھے آ کے تھانوں پریشانی نہ ہوئے کہ میرا جڑا دوست سی، میرا جڑا سنگی سی وہ کتھے ہے. میں کہ اے جداں بھی بولدا ہے آواز اس دی وہی ہے جڑی ابو بکر دی آواز ہوندی ہے. یعنی اس دی آواز اللہ نے آواز نو کنورٹ کر دیتا کہ جس طرح تو صدیق تو بغیر دنیا میں نہیں رہندا اور آسمان تے آ کے بھی اللہ نے تھوڑا سنگی یعنی وہی پیدا کر دیتا کہ اس دی آواز دینا تھانوں مانوس رہو. اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے حضرت بلال دی جتیاں دی آواز بھی سنی تو آ کے پوچھا بلال کولو یہ کون تو چلدا زمین تے تیری آہٹ قدماں تی میں اتھے سندا رہا کی عمل کی کردا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہور تے میرا کوئی عمل نہیں کہ جدوں بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لینا ہے. یعنی وضو دے 2 رکعت نفل میں پڑھ لینا. وہ درجہ اللہ نے دیتا کہ چلدا زمین تے ہے قدماں دی آہٹ کی ہے وہ آسماناں تے سنائی دیندی ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واپس آئے تے دسیا تے وہ ابو جہل دوڑدا ہویا ابو بکر دے دروازے تے گیا. کیا کوئی ایندا بندہ ہے کہ جڑا آکھے کہ میں بیت المسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک گیا اور مسجد اقصیٰ تو لے کے میں سدرۃ المنتہا تک گیا ایک رات دے حصے وچ. تو حضرت جب ابو بکر نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تم بندہ کون بندہ تو پہلے دس نا کون آخدا کون ہے؟ آخر نہیں تسی پہلے یہ دسو کہ کوئی انکار سکتا ہے. اتنی مثال ہے کہ ایک بندے کو ہے گڈی وہ آتا کہ میں 1 گھنٹے وچ کراچی پہنچ جانا. ایک بندے کو ہوائی جہاز ہے وہ آتا میں 1 گھنٹے وچ کراچی پہنچ جانا. پہلے بندے کی گل تو ہے کوڑ مارتا پو گڈی تے کیویں کراچی پہنچنا 1 گھنٹے دے جدے کل ہے ہوائی جہاز وہ 1 گھنٹے وچ کراچی پہنچ جاتا ہے. تو ابو بکر نے فرمایا پوچھا کہ وہ بندہ کون؟ بندے وچ فرق ہے. ایک بندے کول گڈی ہے وہ کراچی پہنچ نہیں سکتا گھنٹے وچ، ایک کول ہوائی جہاز وہ پہنچ سکتا ہے. ابو بکر وہ آخر لگے کہ اگر میرے محمد نے آکھیا ہے اگر میرے محبوب نے آکھیا ہے پھر ایک گل سچی ہے کہ وہ بیت الحرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک مسجد اقصیٰ تو لے کے سدرۃ المنتہا تک ایک رات دے حصے وچ گیا ہے تو ایک گل سچ ہے پک ہے. ان بغیر ویکھے بغیر دسے بغیر پوچھے ابو بکر نے جدا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا نہیں یا رسول اللہ یہ گل تسی کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ بغیر پوچھا نہیں. ابو جہل نے محمد دے منہ چ سنیا لیکن ایمان کوئی نہیں آندا، لیکن ابو بکر نے ابو جہل دے منہ چ سنیا لیکن ایمان پھر بھی لے آندا.
یعنی اس نے محمد نو سن کے بھی ایمان نہیں لایا اس گل تے، لیکن ابو بکر نے ابو جہل دے منہ چ سنیا کہ آپ نے معراج کر کے آئے، لیکن پھر بھی ایمان لے آندا، یعنی وہ کیا مردود ہو گیا، اے صدیق بن گئے۔ یعنی بغیر ویکھے، بغیر سنے، بغیر پوچھے تو جدو تصدیق کر دیتی، اس وقت اللہ دے محبوب نے انہوں نے صدیق اکبر دا لقب عطا فرمایا کہ یہ سب تو بڑا سچا ہے، یہ اس نے بغیر ویکھے بغیر سنے کے کر دیتا، میری تصدیق فرما دیتی ہے۔ یعنی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو جدو واپس آئے، اور اس دے وچوں نقطہ کی ملتا ہے، سانو کی ملیا؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں دا تحفہ لے کے آئے، جب اللہ نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ نے آپ دے اوتے سلام بھیجا، تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اوتے نہیں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ساڈے سارے انہاں لوگاں اوتے کہ جڑے کہ ہیں عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں، سارے اوتے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی فرمائی۔ اور اس تو علماء نے لکھا ہے کہ جدو بندہ کوئی پریشان ہوئے نا، کہ کوئی غم آ جائے، جس طرح اللہ دے محبوب نو غم آیا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کول معراج تے بلا لیا، تے جدوں تھانوں کوئی غم آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، تو سب تو بہترین سفر کیڑا ہے؟ وہ نماز مسجد دی طرف سفر ہے۔ تسی مسجد دی طرف سفر کرو، تھوڑے غم دور ہو جانا۔ یعنی جدو اگر بندہ جا سکتا ہے، فرمایا کہ اس تو بڑا سفر کہ تھانوں کوئی غم آ گیا تو تسی عمرے دی نیت کر کے عمرے تے چلے جاؤ، حج تے چلے جاؤ، اگر ادھر نہیں جا سکتے کسی جامعہ مسجد چلے جاؤ، کسی مسجد دی طرف رخ کرو گے، جب اتنے نفل پڑھو گے، اللہ تھوڑے غم دور کر دے گا۔ یعنی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو غمگین ہوئے سی، اللہ نے اپنے کول بلا لیا، ہوں میں تو تسی تے اتنے نہیں جا سکتے، لیکن کیا مسجد دی طرف تے رخ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ تحفہ جڑا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو، نماز ایک تحفہ ہے، یہ حکم جڑا باقی زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی جتنے بھی ہیں یہ چیزاں دا حکم اللہ نے حضرت جبرائیل نو دے کے زمین تے بھیجا ہے، لیکن نماز دا تحفہ دین واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو کول بلایا۔ ایک تحفہ وہ آندا کہ کسے بندہ کسے ہاتھ بھیج دینا، یار آ تحفہ فلانے دوست نو دے چھڈی، فلانے نے دے چھڈی، ایک اس دا ایک ہے، ایک مقام ہے کہ دوست خود ٹر کے آندا یا خود بلوندا کول، خود کول، اے نماز دا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب نو کول بلا کے دیتا۔ یعنی اے نماز دا تحفہ، اور اللہ دے محبوب نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے، میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز، یعنی اے بہترین تحفہ ہے، اکھاں دی ٹھنڈک اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دے وچ ہے، نماز وچ ہے، اور جڑا بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس تحفے دی قدر کر رہا ہے جڑا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین دی زندگیاں بندہ پڑھ کے ویکھے کہ جدوں بھی انہاں کو مشکل وقت آندا، جدوں بھی کوئی پریشانی آتی ہے، وہ نماز دی طرف متوجہ ہوندے سی۔ نماز جدوں نماز ملی ہے، وہ سارے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ سانو اللہ دے نال ہم کلام ہونے دا، اللہ دے کولوں منگنے دا ڈائریکٹ جڑا ذریعہ سی وہ کی ہے، اور نماز سانو مل گیا۔ اور جدوں بھی انہاں دی کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوندا سی، وہ نماز دی طرف متوجہ ہوندے سی کہ نماز دے وچ ہی اللہ نے شفا رکھی ہے، نماز دے وچ ہی اللہ فرمایا کہ جڑا بندہ 5 ٹائم پابندی دے نام نماز پڑھتا ہے، اللہ اس دی 5 پریشانیاں دور کر دیں۔ سب تو پریشانی پہلی کی ہے؟ رزق دی تنگی ہے، وہ اللہ اس دی دور کر دیتا ہے، وہ دور کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا جدو مردہ ہے، سب تو پہلے قبر دے نال واسطہ پاؤندا ہے، قبر دا عذاب اس دا دور کر دیتا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا پل صراط دا واسطہ پاؤنا ہے، پل صراط وہ بجلی دی طرح گزر جائے گا۔ اس طرح اعمال نامے دا واسطہ پاؤنا ہے، اعمال نامہ اس نو سجے ہاتھ میں ملے گا۔ اور فرمایا کہ 5واں انعام اس نو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہے۔ کس تے ہے؟ صرف ایک نماز تے ہے، باقی چیزیں تو نہیں، روز حج زکات باقی چیزیں بعد وچ ہیں، ایک نماز دے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اس نو 5 وڈے انعامات جڑے ملنے ہیں، ان وچ سب تو پہلا جس دے واسطے دن رات ہر وقت بندہ کیا پریشان ہے، رزق واسطے پریشان ہے، کیا اس دے رزق دی تنگی اور دور ہو جاندی ہے۔ اور جڑا انسان تقوی اختیار فرماؤ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جڑا اللہ تے کیا کرتا ہے؟ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تو ڈرتا ہے، اور اللہ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی تو، ہر ضیق تو، ہر پریشانی تو نکلنے ذریعہ اللہ اس دا بنا دینا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس نو اس مقام تو رزق عطا فرماؤں جتوں بندے دا وہم گمان بھی نہیں ہوندا، بھائی تو آنا بھی سی، تو بھی مینوں پیسہ ملنا سی، فلانی جگہ تو ملنا سی، فلانی جگہ تو رزق میرا آنا سی، لیکن کہ اللہ اس ذریعے تو دے دیندا جتوں بندہ دا وہم گمان بھی نہیں ہوندا۔ صرف کیا مقصد کیا؟ بندے دا توکل ہونا چاہیے اللہ تے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ایمان آلہ نے صرف بھروسہ اور توکل اللہ دی ذات تے کرنا چاہیے۔ جدو بھروسہ اور توکل اللہ دی ذات تے ہے تو پھر کہ اللہ اس دیا ساری ضرورتاں پورا کر دیں۔ لیکن اگر توکل بنے بندے دکان تے، میں دکان تے نہیں جاواں گا تو میں کھاواں گا کہ، تو میں کھیتی باڑی کی نہیں کراں گا تو کھاں، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔
اللہ اسباب تو بغیر بھی دے سکتا، یہ اسباب اللہ نے بنایا، روزی دے، ملازمت ہے، تجارت ہے، یہ کرنے چاہیے، لیکن توکل پھر بھی بھروسہ کس دے؟ اللہ تے کرنا چاہیے. یعنی رزق دکان وچ نہیں ہے. اگر رزق دکان وچ ہوندا تے مارکیٹ وچ اندر بندے کوئی نہ بیٹھے ہوندے. کوئی دکاناں ای دی اندر بھریاں پیاں گاہکاں نال، کوئی دکانے بندہ بیٹھا سویر تے بیٹھا شام تک دکان بندے کوئی، مال اودے کول بھی ہو پیا، مال اودے کول بھی ہو پیا. رزق اللہ نے دیتا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، جتنا جتنا اللہ نے لکھ دیتا ہے. ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، وہ بنانا چاہیے، لیکن توکل پھر بھی کس تے؟ اللہ دی ذات تے ہونا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کرنے دی توفیق نصیب